جو ریگولر کسی حد تک نمازی ہیں لیکن پھر بھی چلتا ہے وہ ریگولر وہ آپ نے کوئی ایسی مسجد میں نماز پڑھی ہوگی نا کہ جہاں ماشاءاللہ ایسے ہوں گے شروع میں بڑا رش ہوگا، جی ہاں، پھر آپ دیکھیں گے وہ صفوف کم ہوتی جائیں گی اور آخر وہی ریگولر نمازی رہ جاتے ہیں. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، بڑی راتوں میں آ جائیں گے ورنہ ہو جاتا ہے. اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ عید کے بعد تو بالکل ہی پھر شیطان چونکہ کھل کر آزاد ہو جاتا ہے تو وہ ویسی قدم روک لیتا ہے. تو یہ ایک غلط روش ہے کہ ہم نے بعض عبادات کو بعض ایسے مخصوص اور مقدس دنوں کے ساتھ مخصوص کر کے سمجھا کہ شاید پورے سال کی ہم نے قسطیں ادا کر دی ہیں. یہ غلط روش اور غلط طریقہ ہے. نماز فرض عین ہے اور پوری زندگی کے ہر دن میں ہے. ہاں کوئی شرع عذر ہے تو خود شریعت نے معاف کی ہے، ورنہ کسی طریقے سے نماز معاف نہیں ہے. اسی طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ پروگرام بھی اسی کے سلسلے میں ایک کڑی ہے اور علماء کرام اپنی اپنی مساجد میں مختلف بیانات میں اس کی ترغیب بھی دیتے رہتے ہیں. لیکن دیکھیں جب تک اجتماعی طور پہ اس کے لیے کوشش نہیں ہوگی، آپ کی میرے لاکھوں پروگرام بھی اتنے مؤثر نہیں ہو سکتے. ماں باپ کو شروع سے اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈلوانی ہوگی. آپ ماشاءاللہ خود کئی دفعہ آپ نے اظہار کیا کہ چھوٹے سے تھے آپ نے شروع سے نماز پڑھی، ابھی تک عادت قائم ہے. تو اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو ہی جب ہم نماز کے پابند بنائیں گے، صحیح، آپ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. میرا بچہ ابھی 1.5-2 سال کا ہے، چھوٹا، مطلب اس کو شعور نہیں ہے، لیکن جانواز بچھتی ہے تو الگ اپنے لیے جانواز بچھاتا ہے، وہاں آ کر نماز پڑھتا ہے. جہاں خواتین پڑھ رہی ہوں وہاں ساتھ مل کر نماز پڑھے گا، باقاعدہ ٹوپی پہن لے گا. یعنی ایک ماحول کے اثرات ہیں. جب ماں باپ نہیں پڑھیں گے، ماحول نہیں ہوگا، اس وقت تک بچہ کیسے پڑھے گا؟ بالکل ایسے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح عکاسی فرمایا آپ نے کہ جب گھر میں ماحول نہیں ہوگا، ماں باپ نماز نہیں پڑھیں گے، اور بچہ سیکھتا ہی ماحول سے ہے. جی ہاں، کہنے سے ہم اپنے والدین کو پڑھتا دیکھا ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے. علی المرتضیٰ رضی اللہ بچے تھے، دیکھا کرتے تھے. کیا بات! تو پوچھنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے. تو وہیں سے سیکھنا شروع کیا، وہیں سے ان کے دل کے اندر جستجو پیدا ہوئی. اب گھر میں ماں باپ نماز نہیں پڑھیں گے، خاص طور پہ میں عرض کروں گا کہ دیکھیں خواتین کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، ماں کا درجہ عطا فرمایا. اور بڑے بڑے جو اولیاء کرام نکلے ہیں ان کی زندگی سے دیکھیں آپ کہ اس کے اندر ماں کا بہت بڑا کردار ہے، ماں کی گود کا، گھر کے ماحول کا بہت بڑا کردار ہے. اور خواتین ہماری اگر چاہیں تو اپنے گھر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا سکتی ہیں. بالکل. یہ جو رونا ہوتا ہے کہ شوہر بڑا خراب ہو گیا، بچے بڑے خراب ہو گئے، یہ بہت آگے جا چکا ہوتا ہے معاملہ. ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں، تو کام کاج بھی فرصت نہیں ملتی. تو یہ بلکہ بڑی راتوں کے اندر خاص طور پر اب وہ پکانے کے اندر لگے ہوئے، جناب حلوے پک رہے ہیں، کھابے پک رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے. جب کھابے شابے پک کے فارغ ہو گئے، تھک کے آگے بولا اب تو کیا نفل پڑھیں گے، کیا عبادت کریں گے. تو بھائی یہ بڑی راتیں کہ خالی کھابے پکانے کے لیے کیا رہیں گے؟ صحیح. یہ ایک تبرک ہے، ٹھیک ہے، ایک تبرک، اس تبرک کو تبرک کی حد تک رکھیں. سارا کچن کے اندر گھسی ہوئی ہیں اور جو ہے نا وہ نماز کا اور کسی چیز کی فکر نہیں، بڑی رات کا پتہ نہیں ہے. تو مائیں اگر چاہیں، دیکھیں تسلیم بھائی، پردے بھی ان کی مرضی سے آ رہے ہیں، صوفے بھی ان کی مرضی سے بچ رہے ہیں، کپڑے بھی ان کی مرضی سے آ رہے ہیں. اچھا، اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے؟ مجھے اعتراض نہیں، میں اعتراض نہیں کہتا، ان کا حق ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک، ماحول وہ چاہیں تو تبدیل کر سکتی ہیں. اب ان کا یہ رونا کہ ہائے ہم کیا کریں، ہمارے شوہر کدھر جا رہا ہے، ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں، تو یہ انتہا ہوتی ہے. جب سب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو تب وہ رونا شروع کرتی ہیں. اگر پہلے دن سے وہ چاہیں تو میں کہتا ہوں کہ شوہر بھی بدل سکتا ہے، بچے بھی بدل سکتے ہیں، گھر کا سب ماحول تبدیل ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ماحول کے بھی بڑے اثرات ہیں، گیدرین کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک کہا جاتا ہے کہ تخم تاثیر، ہمارے سادہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ایک تخم تاثیر ہوتی ہے اور ایک مجلس تاثیر ہوتی ہے. مجلس تاثیر کبھی کبھی تخم تاثیر سے آگے بڑھ جاتی ہے. ٹھیک، کیا امور ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ایک تو مجھے 2-3 لوگ، کئی لوگ بلکہ ملے، 2-3 سے زیادہ لوگ ملے، میں مبالغہ نہیں کر رہا اس میں، کہ 2-3 سے زیادہ لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ ہم نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور یا کسی نے خواب میں دیکھا ہے اور ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ لوگوں کو نماز کی ترغیب دو، نماز کی طرف لاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو خواب میں اس وقت یہ سعادت نہ بھی عطا فرمائیں تو اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں تو اس کی تلقین فرمائی نا، بارہا تلقین فرمائی. کن امور سے؟ ایک تو اس خواب کا ذکر کہ آپ سے بھی بہت سو نے ذکر، دوسرا کیا امور ہیں، کیا کام کیا جا سکتا ہے کہ جس سے گھر والے، پڑوس، پھر عزیز اقربا، پھر ہم جب ٹیلی ویژن پر ذکر کر رہے ہیں تو سننے والوں میں اتنی اثر انگیزی ہو جائے کہ نماز شروع ہو؟ دیکھیں اس میں سے 2 لفظوں میں جواب دوں گا
کہ اس نماز کی شدت سے تلقین شروع کر دیں. سختی کوئی کریں. بے نمازی بھی ہے نا, نہیں شدت سے مراد یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کر, بے نمازی بھی ہے نا, وہ لوگوں کو ترغیب دینا شروع کرتے ہیں, بھائی نماز پڑھو, بھائی نماز پڑھا کرو, نماز لیکن وہ کہے گا بھائی تم خود تو پڑھتے نہیں ہو. یہ میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ تلقین کرے گا تو پھر نفس اس کو خود بخود شرم و عار دلوائے گا جی. کہ اگر تم واہ. نہیں پڑھو گے تو یہ تم سے کہیں گے یار تم واہ. خود تو پڑھتے نہیں, بڑے واہ. آ کے تلقین کر رہو. بہت خوب. تو اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نیکی کا اس وقت حکم دیں جب خود نیک بن جائے, اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکیں جب خود مکمل طور پہ برائی سے بچ جائیں؟ فرمایا کہ نہیں, تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود مکمل نیک نہ بن سکو, اور برائی سے روکو چاہے خود مکمل برائی کو نہ چھوڑ سکو. صحیح. اس لیے کہ اگر یہ معیار بنا لیا جائے تو ایسا متقی پرہیزگار اور معصوم میں تو کہتا ہوں وہ شخص ہی ہوگا کہ وہ کہاں سے ملے گا. بے نمازی کا بائیکاٹ کیا جائے سوشل, مطلب مجھے اب یہ وہ وقفے دور پر جانا ہے. نہیں, اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ اس میں سوشل بیکورڈ سے کوئی فائدہ ہوگا. اچھا. اور کتنے بڑے پیمانے پہ کریں, کس کا کریں گے. ٹھیک. زوجہ کا کر لیں گے تو کھانا کون پکائے گا, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. تو وقت ہے سنہری بات کا, اور آج سنہری بات کے لیے جس روایت کا یا حکایت کا میں نے انتخاب کیا ہے, حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے ولی گزرے ہیں. انہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. آ کر ذکر کیا کہ حضرت میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور فرمایا کہ ہاں تمہارا خواب سچا ہے, میں نے رات ہی اپنی ماں کے تلووں سے اپنی داڑھی کو ملا تھا. تمہارا خواب سچا ہے, میں نے رات ہی یہ سعادت حاصل کی ہے, رات ہی یہ شرف حاصل کیا ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ ماں قرآن میں, احادیث میں, علماء کے, اولیاء کے اقوال میں ہمیں ملتا ہے کہ ماں کی کتنی عزت اور توقیر بتائی گئی ہے. ان لوگوں کے لیے خاص طور پر کہ جو زن مریدی کا شرف حاصل کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہر چیز کا فیصلہ اپنی بیوی کو سونپ دیا کرتے ہیں. ناظرین کرام, بیوی کا اپنا مقام ہے. جب بھی ماں کی توقیر, عزت اور خدمت کا ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ کہیں بیوی کو بالکل کونے کر دیا جائے, یا جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ اس کو نکر پر لگا دیا جائے, دیوار سے لگا دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. بیوی کو اس کا مقام دیجئے, اس کا جو جائز مقام ہے, لیکن کچھ فیصلے ہیں جو ماں کے ہاتھ میں دینے چاہیے ہیں, ماں کی خدمت کرنی چاہیے. اگر جنت کمانی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت. یہ علماء کرام نے اس کا درس دیا ہے, اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. فیصل حسن نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, کلام پیش کریں گے, آئیے سماعت کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ. ایک بار کر لے توبہ, ایک بار کر لے توبہ بندے, ایک بار کر لے توبہ, ایک بار کر لے توبہ, ایک بار کر لے توبہ بندے, ایک بار کر لے توبہ. اللہ بخش دے گا تجھے, شاد کرے گا, کر یاد اسے تو وہ بھی تجھے یاد کرے گا. ایک بار کر لے توبہ, ایک بار کر لے توبہ بندے, ایک بار کر لے توبہ. ہوگی خطا معاف کے رحمان ہے وہ ذات, ہوگی خطا معاف کے رحمان ہے وہ ذات. عالم کا رب ہے خالق, انسان ہے وہ ذات. بخش دے شریعت قرآن ہے وہ ذات, بخش دے شریعت
قرآن ہے وہ ذات، کر یاد اسے تو وہ بھی تجھے یاد کرے گا۔ ایک بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ امت کی رہبری کے لیے مصطفیٰ دیا، جس نے فلاح و خیر کا راستہ بتا دیا۔ توبہ کے بعد خلد کا مژدہ سنا دیا، توبہ کے بعد خلد کا مژدہ سنا دیا۔ کر یاد سے تو وہ بھی تجھے یاد کرے گا۔ ایک بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ۔ اور اللہ رب العزت آخری عشرے کی برکت سے ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ دل میں ہر ایک گناہ سے توبہ کی ٹھان لے، دل میں ہر ایک گناہ سے توبہ کی ٹھان لے۔ احکام سب خدا کے نبی کے تو مان لے، ماجد جواب دینا ہے محشر میں جان لے، ماجد جواب دینا ہے محشر میں جان لے۔ کر یاد اسے تو وہ بھی تجھے یاد کرے گا۔ ایک بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ۔ اللہم اجرنا من النار۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کا، فیصل حسن نقشبندی صاحب کا، دونوں احباب تشریف لائے۔ انشاءاللہ گزارش کریں گے مفتی صاحب سے دعا فرمائیں ہم سب کے حق میں، بالخصوص ملک پاکستان کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان تسنیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک و مولا، ایک مرتبہ پھر بڑی امید، بڑے یقین کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اے مالک و مولا، رمضان کی چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ یا رب کریم، ہمیں یقین ہے کہ تو نے ہم پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ اے مالک و مولا، ہمیں ایسی مغفرت عطا فرما جس کا اثر ہم پر ظاہر ہو جائے۔ آمین۔ اے پاک پروردگار، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے درگزر فرما لے۔ آمین۔ اے مالک و مولا، اگر یہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں باقی رہے تو احادیث کریمہ کے مضامین کے مطابق بعض اوقات زوال ایمان کا سبب بن جاتے ہیں، بعض اوقات یہی گناہ قبر میں سانپ اور بچھوؤں کی شکل میں ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہی وہ گناہ ہوں گے جو میدان محشر میں ذلت اور رسوائی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ یہی وہ گناہ ہیں کہ جب انہیں نام اعمال میں پڑھ کر سنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی شرم آئے گی۔ اے مالک و مولا، اس سے پہلے کہ یہ گناہ ہمیں اس قسم کی شرمساری، اس قسم کی ندامت اور اس قسم کے عذابات میں مبتلا کرے، یا رب کریم انہیں ہمارے نام اعمال سے مٹا دے۔ اے پاک پروردگار، اگر تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو مٹا دے گا تو یقیناً تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ اے مالک و مولا، ہم سب کو
علم دین کا فہم عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما، آخرت کی تیاری کے سلسلے میں سنجیدگی کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے مالک مولا، جو ہمارے بھائی یا بہن جھوٹ کی بری عادت میں مبتلا ہیں انہیں اس سے کراہت و نفرت عطا فرما۔ جو مختلف قسم کی گناہوں سے لذت کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا رب کریم ہم سب کو ان گناہوں سے نفرت عطا فرما دے۔